والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال. حديث آخر: وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهية عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن بن جبير قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال: أنا محمد النبي الأمي ثلاثا ولا نبي بعدي، أوتيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه، وألمت كم خزنة النار وحملة العرش، وتجوز بي وأوفيت أمتي، فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم، وإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله تعالى، أحلوا حلاله وحرموا حرامه. تفرد به الإمام أحمد رحمه الله تعالى. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں احادیث مبارک ذکر فرما رہے ہیں، اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مسئلہ منصوص ہے، یعنی نص قرآن سے، فرامین محمد مصطفیٰ سے، احادیث متواترہ سے، اجماع امت سے، تمام ادلہ سے یہ بات واضح ہے، ثابت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی. اس میں کوئی گنجائش نہیں، کوئی تعویل نہیں. ہر دور میں دجال پیدا ہوتے رہے. میرے آقا کے زمانے میں بھی مسیلمۃ ابن الکذاب پیدا ہوا، اسی طرح اسود العنسی پیدا ہوا، اسی طرح جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ علی محمد علی جاں پیدا ہوا، اسی طرح آپ کا مسلمہ پنجاب مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا، اور بھی کئی لوگ پیدا ہوئے. اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ 30 دجالون کذابون،
30 بڑے بڑے دجال کذاب پیدا ہوں گے، یزعمون، اور وہ یہ دعویٰ کریں گے، گمان کریں گے کہ ہم نبی ہیں، لیکن سمجھ لو میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سلسلہ جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم۔ سنت اللہ یہ تھی کہ اللہ ہر نبی کے بعد ایک پیغمبر بھیجتے تھے۔ اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی قوم کی اصلاح کے لیے اللہ نے قوم عاد میں حضرت ہود کو بھیجا، قوم سمود میں حضرت صالح کو بھیجا، قوم مدین میں حضرت شعیب کو بھیجا۔ تو اللہ نے ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں اپنے دور میں، قوم میں، زمان میں، لیکن یہ شان صرف آمنہ کے لال کی ہے کہ آپ خاتم الانبیاء والمرسلین، کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازے ہی بند ہو۔ اور اب قیامت تک جو کام پہلے دور میں انبیاء سے لیا جاتا تھا وہ اب علماء امت محمد مصطفیٰ سے لیا جائے گا۔ اسی لیے ایک روایت ہے، چاہے وہ ضعیف ہے لیکن اس میں وضاحت ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل میں انبیاء ہیں۔ اللہ نے اب اس دین کی حفاظت علماء سے کی، اور بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بھائی بھی تھے، دوست بھی تھے، بہت بڑے عالم ماشاءاللہ شیخ الحدیث تھے حضرت شفیق الرحمان درخواستی، وہ کل فوت ہو گئے رحمت اللہ علیہ۔ حضرت درخواستی کے نواسہ تھے، لیکن ماشاءاللہ ساری زندگی حدیث میں اور تفسیر میں ان کی گزری، اور اللہ کی شان ہے کہ یعنی وہ دورہ تفسیر قرآن بھی پڑھا رہے تھے، اور اس کے بعد جمعہ کا نماز بھی خود پڑھائی، اور عصر کے بعد تلاوت قرآن میں مشغول تھے اور فوت ہوئے۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ، اللہم اکرم نزلہ وسع مدخلہ ادخلہ الفردوس الاعلی، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولاساتذتنا ولاساتذت اساتذتنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا واستوصانا ولجميع المسلمین والمسلمات المؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات۔ تو بہرحال اب یہ کام ہے قیامت تک وہ حضور کی امت کے علماء سے لیا جائے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اب وارث کا معنی یہ نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ لفظ وارث آ گیا تو انبیاء کی جائیداد تقسیم ہوگی، انبیاء کی جائیداد ہوتی ہی نہیں۔ وارث ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان کے علوم کے وارث ہیں۔ انبیاء کے جو علوم ہیں اللہ وہ علماء کو دیتے ہیں، اور علماء جو ہیں وہ آگے پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مسئلہ اتنا مضبوط ہے، منصوص ہے، متواتر ہے کہ اس میں ذرا تحریف، تغییر، تبدیل کرنے والا دائرہ ایمان سے نکل کے کافر ہو جائے۔ جب اللہ نے فرما دیا خاتم النبیین، جب اللہ کے نبی نے فرما دیا آخر الانبیاء، جب اللہ کے نبی نے فرما دیا لا نبی بعدی، جب اللہ کے نبی نے فرما دیا لا رسول بعدی، تو اس کے بعد بہانے بنانا، کبھی کہنا ذلی ہے، کبھی کہنا برودی ہے، کبھی کہنا یعنی غیر تشریعی نبی ہے، تشریعی اور ہوتا ہے اور غیر یہ سارے باطل لوگوں کے بہانے۔ ہر باطل آدمی مسائل میں تحویل کرتا ہے، تحریف کر۔ اب دیکھیں نا جو لوگ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، مزاروں پہ سجدے کرتے ہیں،
یا اپنے پیروں کو سجدے کرتے ہیں، ان سے بھی پوچھو، وہ کہتے ہیں کہ ہاں غیر اللہ کا سجدہ تو حرام ہے۔ بھئی یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ تو تعظیم ہے، عبادت تو نہیں ہے۔ عبادت کا سجدہ کیا جائے تو وہ حرام ہے اور کفر ہے، یہ ہم تو تعظیم کرتے ہیں بزرگوں کی، لہذا یہ تعظیمی سجدہ ہے اور یہ غیر تشریعی سجدہ، یہ سب بہانے ہوتے ہیں، یہ تعویلات بعیدہ ہیں۔ سجدہ سجدہ ہے، اگر یہ تعظیم والا سجدہ بھی جائز ہوتا تو صحابہ حضور کو نہ کرتے۔ ایک واضح سی بات، ایک اندھے کو بھی سمجھ آ سکتی ہے، پھر بہانے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ نے خود حضور سے پوچھا، انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب ہم باہر جاتے ہیں تو بادشاہوں کے جب دربار لگتے ہیں تو لوگ جو آتے ہیں تو پہلے اپنے بادشاہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، تو بادشاہ کو جو سجدہ کرتے وہ تعظیم کا ہی سجدہ تھا نا، کوئی عبادت کا تو نہیں تھا۔ یا رسول اللہ، آپ تو ہمارے دین کے بھی بادشاہ ہیں اور دنیا کے بھی بادشاہ ہیں، تو آپ ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور نے فرمایا خبردار، اللہ کے سوا کسی غیر کا سجدہ حرام ہے، اگر غیر کے سجدے کی اجازت ہوتی لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها، میں خاوند بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے۔ یہ بہانے ہوتے ہیں، جیسے مرزا نے بہانے بنائے کہ جی کبھی کہا کہ میں ایک مجدد ہوں، کیوں؟ اس نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ علی راس کل 100 سنۃ، ہر 100 سال گزرنے پہ اللہ کوئی بندہ ضرور پیدا کرتے ہیں جو اس کے دین کی تجدید کرتا ہے، سنبھالتا ہے۔ میں مجدد ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ کچھ عرصے پر مجدد کی گاڑی چلاتا رہا، اچھا اس کے بعد اس نے کہا کہ بھئی اب مجھے الہام ہو گیا، القاء ہو گیا۔ کیا ہو گیا جی؟ اس نے کہا کہ میں خود مسیح موعود ہوں، وہ جو عیسیٰ نے آنا ہے نا وہ میں ہوں، میں آ گیا۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ عجیب آدمی ہو، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے، وہ تو دمشق میں اتریں گے، تم اترے ہو قادیان میں، تم کیسے مسیح موعود ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہو تو بہرحال وہاں بھی اتریں گے جب وقت آئے گا، لیکن اب تو میں یہاں آ گیا ہوں۔ اس کے بعد کہنے لگا نعوذ باللہ میں مسیح موعود نہیں، میں نبی ہوں۔ لوگوں نے کہا بیوقوف، حضور کے بعد تو نبی کوئی نہیں، آپ خاتم النبیین۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں بالکل آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر، جس کو حضور مہر لگا دیں وہ نبی ہو جاتا ہے، تو مجھے بھی حضور نے مہر لگا کے نبی بنا دیا، میں بھی نبی بن گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ جناب وہ مہر تو دکھائیں جو حضور نے آپ کو لگا کے دی ہے۔ انہوں نے کہا تم سمجھے نہیں ہونا، اصل بات یہ ہے کہ میں تو حضور کی نبوت کا ظل ہوں، سایہ ہوں، میں ظلی نبی۔ اب لوگوں نے جناب جب اور زیادہ لان تان شروع کی تو اس نے کہا کہ بابا بات سنو، اللہ کے نبی پہ جو نبوت بند ہے وہ تشریعی نبوت بند ہے، میں تو غیر تشریعی نبی ہوں۔ تو یہ سارے بہانے ہیں، اور سیدھی بات کیا تھی کہ وہ انگریز کا ایجنٹ تھا، مسلمانوں کو لڑانے کے لیے اس کو خریدا گیا اور اس کو پیسہ دیا گیا، دولت دی گئی، اس کی سفارشوں سے لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پہ ڈالا گیا، وہ بنتے 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 جناب نعوذ باللہ نبی بن گیا۔ ورنہ وہ تو ایک خالص انگریزی ایجنٹ تھا، اس نے 250 پمفلٹ لکھا ہے انگریزوں کی تعریف میں، اس نے اس دور میں فتویٰ دیا کہ جہاد حرام ہے۔ تو یہ سارا کام وہ انگریزوں کے لیے کرتا تھا، انگریز دولت دیتے تھے، پیسہ دیتے تھے بے انتہا، جیسے آج بھی دشمنوں کو دیتے ہیں، جو حضور کی مخالفت کرے، اسلام کی مخالفت کرے، ان کی تجوریوں کے منہ کھل جاتے ہیں۔
تو اس لیے اب دیکھیں کتنی وضاحت سے مفسر نے حدیثیں جمع کی ہیں کہ ایک حدیث دو، اور بلکہ یعنی اتنی احادیث ہیں لا تعد ولا تحصى۔ اب اس حدیث میں جو امام احمد نے نقل کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور ہمارے پاس آئے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما کالمودع، حضور تشریف لائے اور اس انداز میں کہ جیسے آپ ہم سے آخری ملاقات کرنے آئے ہوں، یعنی گویا بس اب حضور کے جانے کا وقت آ گیا ہے، اسی لیے حکم ہے کہ نماز پڑھا کرو تو ایسے پڑھا کرو کہ شاید میری آخری نماز ہو، تاکہ میں اس کو بنا کے سنوار کے پڑھ لوں، اللہ کے دربار میں شاید یہی قبول ہو جائے۔ تو اس لیے صحابی کہتا ہے کہ آپ کی کیفیت یہ تھی کہ گویا ہم سے جدا ہو رہے تھے، وداع کر رہے تھے، اور آپ نے فرمایا انا محمد النبی الامی، انا محمد النبی الامی، انا محمد النبی الامی۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا، اور ہر دفعہ یہ بھی فرمایا ولا نبی بعدی، ولا نبی بعدی، ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب نبی کوئی نہیں تو رسول تو بتائی کہ اولا و احرا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو بھیج کے مہر لگا دی ہے، اب مقام نبوت کی عمارت سیل ہو گئی ہے، اور اللہ کی سیل کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے، کوئی چور داخل نہیں ہو سکتا، کوئی ڈاکو ڈاکہ نہیں مار سکتا، کوئی نبوت کے احکام کے اندر دخل نہیں دے سکتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اوتیت فواتح الکلم وجوامعہ وخواتمہ، اللہ نے مجھے کلام کے فواتح بھی بخشے ہیں، خواتم بھی بخشی ہیں، اللہ نے کلام جوامع بھی بخشے ہیں۔ جوامع مانا چھوٹا کلام ہو لیکن معنی کا دریا ہو، اور فواتح کلام جس سے کلام کی ابتدا کی جاتی ہے، اور خواتم کلام جس پہ کلام ختم کی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ فواتح کلام کیا ہوتے تھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ فواتح ہیں۔ اور خواتم کیا تھے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جوامع الکلم بھی عطا فرمائے کہ حضور ایسی مختصر بات فرماتے، ایسی جامع بات فرماتے، ایسی کامل بات فرماتے۔ اب دشمنوں کے سامنے کھڑے ہیں اور حضور فرماتے ہیں انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ اس میں دریا بہا دیے میرے مدنی نے، ایک تو بتایا میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں کہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا، فرمایا انا النبی لا کذب، جھوٹا آدمی شعبدے والا تو بھاگ جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی تو اپنے دعوے پہ ہمیشہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ اور فرمایا لوگوں پھر مجھے پہچان لو، میں کوئی گمشدہ بندہ نہیں، میں کوئی ایسی گری پیڑی قوم کا بندہ نہیں، انا ابن عبد المطلب، میں تو عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں مکے کے سرداروں کا بیٹا ہوں، اور ہماری قوم کی بہادری دنیا میں ضرب المثل ہے۔ تو اس لیے اب ایک کلمے میں اس طرح حضور کی انگلی کو چوٹ لگ گئی، آپ نے جب دیکھا تو فرمایا هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، آپ نے فرمایا انگلی تمہیں ایک انگلی ہی تو ہو، اللہ کے راستے میں زخمی ہو گئی ہے تو کیا ہو گیا، اللہ
اللہ کے راستے میں جو چوٹ لگی ہے تو لگ گئی ہے، یعنی چھوٹی سی بات ہے لیکن کتنا جامع معنی بات ہے۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے آقا نے فرمایا کہ دو کلمات ہیں خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ادا کرنے کے لیے بڑے خفیف ہیں، ان میں کوئی ثقیل لفظ نہیں ہے، کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، کوئی بوجھ والا لفظ نہیں ہے، اور فرمایا اللہ کے میزان والے دن میزان میں بڑے بھاری وہ لفظ ہیں اور اللہ کے محبوب لفظ ہیں، اور وہ کلمات کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس لیے فرمایا اوتیت فواطح الکلم وجوامعہ وخواتمہ، حتیٰ کہ ایک دن روایات میں موجود ہے کہ میرے آقا کی خدمت میں، سرکار دو عالم کی خدمت میں سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی کبھی ایسی بولی بولتے ہیں، ایسا کلمہ بولتے ہیں کہ ہم کو بھی سمجھ نہیں آتا، حالانکہ ہم بھی عرب ہیں، ہم بھی قریش ہیں، ہم بھی مکے میں رہنے والے ہیں، لیکن میرے مدنی آپ کا وہ لفظ ہمیں پتہ نہیں لگتا۔ حضرت نے فرمایا ابو بکر ایسا کیوں نہ ہو، ولدت بمکہ وربیت بی بنی سعد، میں مکے میں پیدا ہوا، زمزم کی گھٹی لگی، بنو سعد میں میری تربیت ہوئی، اگر میری عربی کے جملے فصیح نہیں ہوں گے تو پھر کس کا کلام فصیح ہوگا؟ اس لیے لوگ عرب جو تھے اپنے بچوں کو باہر بھیج دیتے تھے، کیونکہ شہر میں زبانیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں، عربی بھی مل گئی، بنگالی بھی مل گئی، برمی بھی مل گئی، اردو بھی مل گئی، سندھی بھی مل گئی، لیکن جب وہ قبیلوں میں ہوتے تھے تو خالص نکھری ہوئی زبان ہوتی تھی، ہوا بھی نکھری ہوئی، پانی بھی نکھرا ہوا، زبان بھی نکھری ہوئی، جانوروں کے دودھ بھی نکھرے ہوئے تاکہ خالص تربیت لے کے بچہ پیدا ہو۔ اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اس لیے فرمایا اس کے بعد علمتکم خزنۃ النار وحملۃ العرش، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے کہ خزنۃ النار جو فرشتے ہیں وہ کتنے ہوں گے۔ اللہ نے مجھے یہ علم دیا، پہلے انبیاء کو علم نہیں دیا تھا، اللہ نے مجھے بتایا علیہا 19 کہ جہنم کے خزانہ جو ہیں، جہنم کے دربان فرشتے جو ہیں ان کا تعداد 19 ہے، اور اللہ نے مجھے یہ بھی فرما دیا ہے کہ حملۃ العرش الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، اللہ نے مجھے یہ بھی بتا دیا ہے کہ حملۃ العرش ملائکہ جو ہے وہ 7 ہیں، لیکن قیامت والے دن 8 ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے، یہ علم بھی اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اور تجوز بھی، اور میرے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا جائے گا، اوفیت و اوفیت امتی، اللہ نے مجھے بھی معافی دی، میری امت کو بھی معافی عطا فرما دی۔ آپ نے فرمایا فاسمعوا واطیعوا ما دمت فیکم، اے لوگو تم میری بات سنو، میری اطاعت کرو جب تک میں زندہ تم میں موجود ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبَ بِي، جب اللہ مجھے اٹھا لے، جب مجھے وفات ہو جائے، جب مجھے موت آ جائے، جب میں اگلے جہان کے لیے تشریف لے جاؤں، فَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا، احلوا حلالہ وحرموا حرامہ، جو قرآن حلال کہے اس کو حلال سمجھنا، اور جن چیزوں کو قرآن حرام قرار دے ان کو حرام سمجھنا، اس میں تمہیں نجات ملے گی، کیونکہ اب میرے بعد تو نبی کوئی نہیں، کتاب کوئی نہیں، اب قیامت تک نبوت بھی میری ہوگی، کتاب بھی میری ہوگی، شریعت بھی میری ہوگی، کیونکہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے فرمایا میرا محبوب اعلان کر دو آج کے دن ہم نے دین کامل کر دیا, اپنی نعمتیں پوری کر دی اور آپ کی امت کے لیے قیامت تک اسلام کو اپنا پسندیدہ دین قرار دے دیا ہے. جب یہ آیت اتری لوگ خوشیاں منا رہے تھے, ابو بکر بیٹھے رو رہے تھے, ابن عباس رو رہے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ ابو بکر یہ تو خوشی کا دن ہے. انہوں نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ اشارہ ہے وفات محمد مصطفیٰ کا. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کا نام آئے پتہ نہیں درود شریف نہیں پڑھتے ہو. کوئی ایسی قوم ٹکری ہے ہمیں ماشاءاللہ, درود شریف بھی نہیں پڑھتے اور یہ دعوے بھی کرتے ہیں جی مکے مدینے میں وہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہہ سکتا ہے میرا بھائی آدمی؟ کسی نے کہا نا کہ خرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خرد. میرا بھائی یاد رکھو, جو مسلمان صحیح معنی میں نمازی ہے وہ درود پڑھنے میں عام مسلمان سے بہت آگے. کیوں؟ اذان سنے گا, اذان ختم ہوگی, درود پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ مسجد میں داخل ہوگا, درود پڑھے گا, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اب فرض پڑھے گا, سنت پڑھے گا, درود پڑھے گا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. فرض پڑھے گا درود, واجب پڑھے گا درود, سنت پڑھے گا درود, نفل پڑھے گا درود, مسجد سے باہر نکلے گا درود. تو پہلے تو ان کا نمبر زیادہ ہے اور ان کے بعد سب سے بڑا نمبر جو ہے وہ محدثین کا نمبر ہے, کیونکہ ساری زندگی حدیثیں لکھتے رہے پڑھتے رہے, لکھتے رہے پڑھتے رہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر وقت ان کی زبان پہ کیا ہے؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح فقہا دیکھیں ایک ایک مسئلہ استخراج کرتے رہے, تخریج کرتے رہے, ایک ایک نبی کی حدیث کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کرتے رہے اور جہاں حضور کا نام آیا تو فوراً پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد پھر نمبر ہے اولیاء اللہ کا جن کو اللہ نے اپنے نبی پہ درود بھیجنے کا اتنی ہمت توفیق دی ہے کہ بعض اولیاء اللہ روزانہ 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ درود بھیجتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بس وہ اتنی کہہ دیں او جی درود نہیں مانتے, جی ہاں جی درود نہیں مانتے. کیوں جی وہاں بھی ہیں, اور جناب جعلی چمڑ نہیں دیندے وہاں بھی ہو گئے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہہ سکتے ہیں؟ بس دعا کیا کرو. ہم جس دور میں گزر رہے ہیں اب تو وہی وقت ہے کہ جیسے ڈاکٹر مریض سے مایوس ہو جاتے ہیں اور آپریشن تھیٹر سے یا آئی سی یو سے نکلتے ہیں تو مریض کے بارے سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں جی بس دعا کرو. منع ہوتا ہے, اب دوا کا وقت تو گیا. اب اس امت پر بھی عجب وقت پڑا ہے. جیسے شبلی نے کہا تھا نا کہ امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا اور کوئی حل نہیں. یاد رکھو کوئی حل نہیں. ساری دنیا کی طاقت جمع کر لو, کوئی حل نہیں. ایک حل ہے کہ ساری حضور کی امت جو ہے اجتماعی طور پہ توبہ کرے اور اللہ کے رسول کی اتباع کا فیصلہ کرے. تمام آپس کے جھگڑوں کو خدا کے لیے بھلا دیا جائے. یہ فروعی مسائل ہیں. کسی نے آمین زور سے کہہ دی, کسی نے ایسا کہہ دیا. کون سا کفر اسلام کی جنگ ہے؟ خدا سے ڈرو.
کسی نے 8 تراویح پڑھ لی اس کی مرضی ہے، کسی نے 20 پڑھ لی، کیا تکلیف ہے؟ کون سا جھگڑا ہے کہ آدمی کتابیں لکھے اور مناظرے کرے اور لڑائیاں لڑے؟ اور مناظرے کرنے ہیں کافروں سے کرو، مناظرے کرنے ہیں یہود سے کرو، مناظرے کرنے ہیں نصارہ سے کرو، مناظرے کرنے ہیں مستشرقین سے کرو، مناظرے کرنے ہیں ان زنادقہ سے کرو جو اللہ کے قرآن کو بدل رہے ہیں، منکرین حدیث سے کرو، منکرین قرآن سے کرو۔ ایک کیا ہے کہ آپس میں لڑ کے ایک دوسرے پہ فتوے لگا کے اچھا ایک آدمی 100 سال سے نماز پڑھے گا کہ تم نے رفع یدین نہیں کی، تیری ساری نمازیں ختم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے ڈرو بھی فرض ہے رفع یدین۔ بھائی جو کرتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بات نہیں کیا ہے، ان کے پاس بھی حدیث محمد مصطفیٰ ہے، ان کے پاس بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، یہ وہ شان والا صحابی ہے۔ حضور نے فرمایا جس بات پہ میرا عبداللہ راضی ہو میں محمد اپنی امت کے لیے راضی ہوں۔ ما رضی ابن عبد رضیت لامتی، جو بات میرے عبداللہ کو منظور ہے اللہ نے میری امت کے لیے قبول کر۔ اتنا بڑا آدمی ہے۔ صحابی ہے کہ بڑے بڑے صحابہ، ابھی موسیٰ اشعری، معاذ بن جبل جیسے لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے ما دام ھذا الحبر فیکم، اور جب تک لوگوں تم میں عبداللہ موجود ہے ہم سے مسئلے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ وہ شان والا صحابی ہے، نماز پڑھ کے دکھا رہا، رفع یدین نہیں کیا۔ تو کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، خدا کے لیے حضور کی امت کو معاف کر دو، خدا کے لیے۔ اب رمضان آ رہا ہے، عبادت کے لیے تم روکنے میں تیار ہو جاؤ۔ اللہ کے بندے جتنا ہمت ہو قرآن پڑھو، تراویح پڑھو۔ اور ہمارے اساتذہ جو تھے وہ تو ماشاءاللہ ہم نے دیکھا، بڑھاپے میں دیکھا ماشاءاللہ ہم نے اپنے استادوں کو کہ 20 رکعت تراویح مسجد میں پڑھ کے پھر دارالحدیث میں آ جاتے تھے اور کسی قاری طالب کو بلا کے کہتے کہ بھئی اب منزل پڑھو، اور 10 سپارے روز کھڑے ہو کے منزل وہاں سنتے تھے۔ بوڑھے آدمی، بوڑھے۔ اچھا ہم طالب تھے، ہم تو پھر طالب تو طالب ہوتا ہے، دیکھا نہیں میں درس دیتا ہوں یہ سوتے رہتے ہیں، طالب کا کیا ہے؟ طالب تو طالب ہوتا ہے نا ماشاءاللہ۔ اللہ کے بندے جب تم سو جاؤ گے تو استاد نہیں سو جائے گا، ڈرائیور کے ساتھ بندہ سو جائے تو گاڑی تو لگے گی، پھر تمہیں سونا ہے جب پیچھے تو بیٹھا کرو، نظر تو نہ ہو مجھے۔ جناب آپ اندازہ کریں کہ بالکل بڑھاپا ہے، ہم طالب ہوتے تھے، اچھا استاد کھڑے ہیں جناب، آگے قاری پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ، اور چن کے قاری اپنے شاگردوں سے میں کھڑے، ہم جناب آرام سے کھسک جاتے سلام پھیر کے، باہر جا کے چائے شائے پی کے پھر آ کے استاد کے ساتھ کھڑے، استاد سمجھے کھڑے ہیں، حالانکہ ہم تو راستے میں کوئی 10 دفعہ چائے پی آتے تھے باہر نکل کے، لیکن استاد کھڑے۔ اللہ کے بندے کیا کہو گے؟ ہم کہو گے یہ نعوذ باللہ غلط ہے، بدعت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان کے روزے رکھے اللہ پر یقین اور اللہ سے ثواب لے، من قام رمضان، اور جو رمضان کی راتوں میں جاگے کھڑا ہو۔ اب اس میں کیا بندی ہے؟ سجاد کھڑے ہو۔ حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے اپنی آفیقی میں رحمت اللہ علیہ کہ فرماتے ہیں کہ میری جوانی تھی اور میں قرآن پڑھتا تھا ماشاءاللہ رمضان میں،
تو میری دادی جو ہے وہ ہمیشہ مجھے چھیڑتی اور کہتی بھائی تم لوگوں کو قرآن سناؤ زکریا، ہمیں قرآن نہ سناؤ۔ تو لوگوں کو تو جا کے قرآن سناتے ہو، ہمیں بھی تو سناؤ۔ کہتے میرے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، میں مجبور تھا۔ ایک دن فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ دادی اماں ناراض نہ ہو جائے، میں نے کہا دادی آج رات آپ کو سناؤں۔ تو فرماتے ہیں کہ مسجد میں جلدی سے فارغ ہونے کے بعد میں گھر آیا تو تمام دادی مائیں بوڑھیاں سب عورتیں جمع ہو گئیں۔ میں مصلی پہ کھڑا ہو گیا، نماز شروع کی۔ ماشاءاللہ پہلی رکعت میں 15ویں پارے پہ میں نے پہلی رکعت کی اور دوسری رکعت میں نے والناس پہ پورا قرآن ختم اور ساری کا اعلان ہو گیا۔ میں نے کہا انشاءاللہ اب دادی کبھی نہیں کہے گی زندگی میں قرآن سناؤ، ان کی تو کمریں ٹوٹ گئیں۔ تو جب میں نے سلام پھیرا بڑے فخر سے دادی کو دیکھا تو اس نے کہا ابے زکریا اتنی منزل تو میری روز کی ہو گئی ہے، اور پڑھنا ہے تو کھڑے ہو جاؤ پڑھو۔ اور جن ماؤں نے ایسے بچے جنہیں ہوں ان پہ اعتراض کرتے ہو، یار اللہ سے معافی مانگا کرو کہیں ہمارے خاتمے نہ خراب ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے شیخ تھے، میں نے خود آنکھوں سے دیکھا، اتنی روٹی کھاتے تھے اتنی کہ 3 انگلیوں کے برابر، ایک پیالی دودھ 24 گھنٹے میں، 15 پارے روز کی منزل پڑھتے تھے، تمام اذکار کے علاوہ 1 لاکھ درود پڑھتے تھے اور ہر نماز سب سے اول میں۔ اگر ہم نہیں کر سکتے تو اگلے لوگوں کو بدنام تو نہ کریں نا۔ حضور پاک نے ساری رات ایک آیت پہ گزار دی، ان تعذبہم فانہم عبادک۔ تو پھر رکوع میں بھی محدثین فرماتے ہیں یہی پڑھی، سجدے میں بھی یہی پڑھی، تو کیا رکوع میں قرآن پڑھنا جائز ہے؟ پتہ کہ بندے ان باتوں میں کیوں الجھتے ہیں؟ خدا کے لیے حضور کی امت کو ملاؤ، حضور کی امت کو جوڑو، فتنہ فساد سے بچاؤ، جھگڑوں سے بچاؤ۔ دشمن اتنا چالاک ہے وہ تمہارے اندر سے بندے خرید کر کے جھگڑے کرواتا ہے۔ ہر دور میں جعفر و صادق بک جاتے ہیں، جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگے دین ننگے ملت ننگے وطن۔ ہر دور میں علماء کو شمس العلماء کے خطاب دیے انگریزوں نے، کیوں؟ پاگل تھے؟ کوئی دشمن کو بھی خطاب دیتا ہے شمس العلماء، مسیح الملک، سر، ڈاکٹر، یہ سارے انگریزوں کے خطاب ہیں۔ منع کیا تھا؟ یہ ان کے ایجنٹ تھے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے خدا کے لیے میری درخواست ہے حضور کی امت کو نہ لڑائیں۔ تمام ائمہ برحق ہیں، تمام محدثین برحق ہیں، ان کی فقہ ان کی تحقیق برحق ہے۔ اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے وہ مجتہد ہیں، ان کو اس غلطی پہ بھی اللہ اجر دیں گے۔ المجتہد یخطی و یصیب، مجتہد سے غلطی بھی ہوتی ہے، ثواب بھی ہوتا ہے۔ ان اخطا فلہ اجر و ان اصاب فلہ اجران، اگر وہ غلطی کرے تب بھی ایک اجر ملتا ہے کہ محنت تو کی نہ اس نے، اور اگر ثواب کو پہنچ جائے تو 2 اجر ملتے ہیں، ان کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ کسی پہ اعتراض نہ کیا کرو، جو آدمی بھی ہیں۔ ہاں اگر کوئی باطل فرقہ ہے جو اسلام کا منکر ہے، جو قرآن کا منکر ہے، جو صحابہ کا منکر ہے، جو اہل بیت کا منکر ہے، ان سے بھی بات کرو، لیکن جادلہم باللتی ہی احسن طریقے سے بات۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو بھی گالیاں دینی شروع کر دو۔ بات کرو، طریقے سے بات کرو، طریقے سے سمجھاؤ۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ میرے اب دیکھو نا، یہاں حضور نے صرف کتاب اللہ کا نام لیا، تو اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی قرآن کو پکڑ لو، میری نبی کی سنت کو نہ پکڑنا۔
اللہ کے بندے کبھی قرآن کا دی. اور کسی جگہ پر میں حضور نے کہا ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما فلن تضلوا بعدی ابدا. وہ دو چیزیں کیا؟ کتاب اللہ و سنتی، اور میری سنت. تو یہاں صرف قرآن کا نام ہے، وہاں قرآن بھی ہے اور سنت بھی. اور تیسری جگہ حضور پاک نے فرما دیا کہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے الا ما انا علیہ واصحابی، مگر میں جس پہ اور میرے صحابہ. اب صحابہ کا ذکر بھی آ گیا. اور اسی طرح قرآن نے فرما دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اولی الامر. اب علماء نے فرما دیا دین کا معاملہ ہو تو اولی الامر علماء ہیں، اور اگر دنیا کا معاملہ ہو تو اولی الامر حکام و بادشاہ ہیں. تو یہ معنی نہیں ہوتا کہ ایک حدیث مضبوط کر لی اور باقی سب کا انکار کر دیا، اور جی بس ہم نے تو قرآن پڑھنا ہے، جی قرآن میں دکھاؤ. اللہ کے بندے اگر قرآن پر ہی تم نے عمل کرنا ہے تو قرآن کس پہ اترا ہے؟ اللہ نے خود قرآن اتارا، میرے مدنی کے سینے میں رکھا، میرے مدنی کو خود قرآن پڑھایا. قرآن اتارنے والا بھی خدا ہے، پڑھانے والا بھی خدا ہے، محمد کے سینے میں جمانے والا بھی خدا ہے، پھر اس قرآن کے معنی بتلانے والا بھی خدا ہے. اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرا محبوب آپ زبان کو بھی حرکت نہ لیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم جمع کریں گے، ہم آپ کو پڑھا دیں گے. اذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، جب پڑھیں بس آپ اس کی اتباع کرتے. ثم ان علینا بیانہ، پھر قرآن کی ساری تفسیر بھی ہم آپ کو پڑھا دیں گے. تو جب حضور نے تفسیر بیان فرما دی اور فقہا نے حضور کی حدیثوں سے موتی نکال کے حضور کی امت کو پیش کر دیے کہ میرا بھائی یہ زمرد ہے، یہ یاقوت ہے، یہ نیلم ہے، یہ فیروزہ ہے، یہ اصلی ہے، یہ امیٹیشن ہے، یہ 2 نمبر ہے، یہ نقلی ہے. جیسے سنارے کو سونا دیتے ہو، وہ بنا کے سوار کے تاج بناتا ہے، کہیں نکلس بناتا ہے، کہیں وہ کانٹے بناتا ہے، کہیں انگوٹھیاں بناتا ہے، تمہاری دلہن کے لیے سارا سیٹ تیار کرتا ہے. لیکن اصل کیا ہے؟ اصل وہ سونا ہے. اگر سونا نہ ہوتا تو کیا بناتا؟ اسی طرح سمجھ لو اصل قرآن اور سنت ہے. فقیہوں نے ہر مسئلہ نکال کے کہ اگر طہارت کی ضرورت ہے کتاب الطہارہ کھول لو، نماز کی ضرورت ہے کتاب الصلاۃ کھول لو، اگر تم نے تجارت کے مسئلے دیکھنے ہیں کتاب البیوع کھول لو، اگر تم نے جنازے کے مسئلے دیکھنے ہیں کتاب الجنائز کھول لو، تاکہ امت کو تسلی اور آسانی ہو جائے گی. جو مسئلہ دیکھو یہ لکھا ہوا. لیکن اصل کیا ہے؟ اصل تو وہی قرآن و سنت. اس لیے حضور پاک نے یہ 3 دفعہ فرمایا کہ ایک تو میں اللہ کا نبی ہوں، اور دوسرا فرمایا کہ لا نبی بعدی ولا نبی بعدی ولا نبی بعدی. اور کسی جگہ حضور پاک نے، حالانکہ اتنی کافی تھا، لیکن کسی جگہ حضور نے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے لیے یہ بھی ساتھ فرما دیا لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، تاکہ کوئی بہانہ نہ بنا سکے کہ حضور کے بعد نبی تو نہیں ہوگا لیکن رسول ہو سکتا ہے. حالانکہ طریقہ ہے جب نبی نہیں ہوگا تو رسول بھی نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے نبی نے وضاحت کر دی لا نبی بعدی ولا رسول بعدی. اور بعض روایات میں آ گیا کہ اللہ نے یہ بھی فرما دیا میرا نبی ورضیت لکم الاسلام. اچھا آج کوئی کہے کہ جناب یہودی بھی تو خدا کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو، آخرت کو مانتا ہے. اللہ کے نبی نے وہ بھی وضاحت فرما دی. فرمایا میرے آنے کے بعد یہودی ہو یا نصرانی ہو، جب تک وہ محمد کا کلمہ نہ پڑھے گا کبھی جنتی نہیں بنے گا. وضاحت ہو گئی. آج دیکھیں پوری دنیا میں وحدت ادیان کہتے ہیں، سارے دین ایک ہیں، سلو کرو.
ہم نے ان سے کہا کہ ہم تو صلح پہ تیار ہیں، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، جھگڑا تو وہ کرتا ہے جو نہیں مانتا، تم ہمارے محمد کو ماننے کا اعلان کر دو، صلح ہو گئی، بات ختم۔ ہم تو مانتے ہیں تمہارے نبیوں کو، تم مانو نا، جھگڑا ختم ہو۔ ہم تو مانتے ہیں، ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ مانتے ہیں، رسول اللہ مانتے ہیں، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ مانتے ہیں، کلمت اللہ مانتے ہیں، زندہ آسمانوں میں بیٹھا ہوا مانتے ہیں، ہم اس کی کتاب انجیل کو حق مانتے ہیں، تورات کو حق مانتے ہیں، زبور کو حق مانتے ہیں، ہم تو صحائف ابراہیم کو مانتے ہیں، ہم تو صحف موسیٰ کو مانتے ہیں۔ آج تم بھی اعلان کر دو کہ جی ہم بھی محمد مصطفیٰ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، شروع ہو جائے، جھگڑے ختم ہو جائیں، بات ہی ختم۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح دین پہ قائم رکھے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ایمان پہ خاتمے نصیب کیے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ حق کی دلیل ہوتی ہے خاتمہ، انما الاعمال بالخواتیم۔ اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کے کعبے میں علی سبیل التحدیث نعمت میں کہتا ہوں کہ میرے جتنے بھی ساتھی تھے نا، خدا نے ایسا خاتمے نصیب کیے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ قاری حماد اللہ میرے ساتھی تھے بچپن کے، ہم کٹھے رہتے تھے، کٹھے کھیل، تو پتہ موت کیسی آئی؟ مسجد صادقین میں بلیک برننگ لینڈ میں نماز پڑھ رہا ہے، سر سجدے میں ہے، وہی جان نکل گئی۔ ابھی حضرت شفیق الرحمان کا آپ نے سنا کہ تفسیر قرآن پڑھائی، 1.5 پارہ قرآن کی تفسیر کا ختم کیا، جمعہ خود پڑھایا، وضو کر کے نماز کے لیے بیٹھے ہیں، قرآن کھول کے پڑھنے موت آ گئی۔ تو بھائی موت تو آنی ہے نا، دعا کرو خاتمہ ایمان پہ ہو۔ کس سے موت نہیں آئے گی؟ کون بھاگ جائے گا موت سے؟ لیکن وہ موت تو نہ ہونا۔ ایک ذمہ دار تھا ہمارے علاقے کا، بڑا ذمہ دار تھا، میں نے اس کے بیٹے سے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی تمہارا باپ فوت ہوا، کیا ہوا، خیر تکلیف کیا؟ کہتے جی کوئی تکلیف نہیں، ابا نے آخری وقت میں مجھے کہا حقہ لاؤ، کٹ لاؤ، سگریٹ لاؤ، بالکل خود اپنی شیو کی۔ یہ مجھے فخر سے بتا رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی قبر میں بھی شیو کر کے جانے کا ارادہ ہے۔ یعنی کہ بس میں ہو نا، یہ انگریزوں کی طرح کہ ہمیں 3 پیس سوٹ میں دفن کیا کرو، ٹائی شائی لگا کے، سوٹ پہنا کے، بوٹ شوٹ کے تسمے باندھ کے، وہ اسی طرح دفن ہوتے ہیں نا۔ وہ کفن شفن نہیں ہوتا، ان کو باقاعدہ سوٹ میں دفن کیا جاتا ہے۔ پھر انگریز بنتے ہو یار، پورے بنو، یہ آدھے بٹیرے آدھے تیتر کا کیا فائدہ ہے؟ نہ خدا راضی، نہ کافر راضی، نہ شیطان کی پارٹی، نہ رحمان کی پارٹی۔ جانا ہے مضبوط جاؤ، کفر ہو تو ابو جہل کا ہو اور ایمان ہو تو ابو بکر کا ہو، بس۔ یہ درمیان میں آدھا تیتر آدھا بٹیر، اللہ کو کوئی قبول نہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ بگڑی ہوئی عقل سے حماقت اچھی اور دھوکے کی محبت سے عداوت اچھی۔ یہ کیا ہوا کہ حضور کا نام آیا، چوم لیا، سبحان۔ اچھا جی ذرا سیب ذرا ٹائی لگا کے کرنا، کوئی بات رہ نہ جائے، یہ اچھی محبت ہے بھائی۔ میں تو حیران ہوتا ہوں ہمارے حاجی کتنے بہادر ہیں کہ شیو کرا کے روزے پہ کھڑے ہوتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ، بڑے بہادر ہو بھائی، کمال ہے تمہارا۔ لوگ تو اگر غلطی کریں باپ کے سامنے بھی نہیں آتے تھے، تم بڑے بہادر ہو واقعی جناب، کے شیو کرا کے ملتزم پہ منہ لگا رہے ہو، حجر اسود چوم رہے ہو، نبی کے روزے پہ کھڑے اور پرواہ بھی کوئی نہیں، اور کہتے ہیں جی سبحان اللہ، مدینے والے نے بلایا تھا، ہاں جی خط بھیجا تھا اس کو۔ خدا کا خوف کرو، اپنے مخالفوں کو کوئی بلاتا ہے تم اس کی سیرت کے مخالف، صورت کے مخالف، شکل کے مخالف، لباس کے مخالف، اور تمہیں حضور بلاتے ہیں۔
خدا کا خوف کرو، عقل کی بات کرو۔ ایک سے پھیلا ہے تو جس طرح پھیلتا ہو تم پھیلاؤ، تم صرف اعتراض کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ نہ کس چیز سے پھیلا ہے؟ تلوار تھی مدینے میں، مکے میں تلوار لے کے حضور بیٹھے تھے، 13 سال صحابہ مار کھاتے رہے، تلوار تھی۔ اگر اسلام تلوار سے پھیلتا کفر کا نام بھی نہ ہوتا دنیا میں۔ اسلام محمد کے پیار سے پھیلا ہے، باقی آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ کہیں ڈاکٹر کو آپریشن کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ نہیں جی مجھے مریض بے رحم آتا ہے جی آپریشن تو میں نہیں کرتا، مرتا ہے حضرت مر جانے تو، زخم گلتا ہے تو گل جانے، یہ کیا بات ہوئی؟ جہاں ضرورت تھی وہاں جہاد بھی آیا۔ میں نے سونا خرید کر اپنی والدہ کو دیا تھا، وہ فوت ہو گئی ہیں، تو ان کو جب دیا تھا اب ان کی وراثت تقسیم ہوگی، جو بھی وارث ہیں سب کو ملے گا۔ زندگی میں دے دیا، مرنے کے بعد واپس لینا چاہتے ہو، اچھے شریف بیٹے ہو بھائی، ماشاءاللہ۔ دیکھو بیٹا ہو تو ایسا ہو گیا، تم نے ماں کو دے دیا، ختم، اس کا ہو گیا۔ کہتے جی میں حرم شریف سے پاکستان سے اپنے لیے جوتے لے آیا تھا، کوئی یہاں گم ہو گئے یا کوئی لے گیا، میں ایک لوگوں کے اٹھا لوں، اگر تم وہاں سے بیوی کے ساتھ آؤ اور بیوی گم ہو جائے پھر کیا کریں؟ اللہ کے بندے لوگوں کے جوتے کیوں اٹھا لو؟ حرام ہے، جا کے بازار سے خریدو، آئندہ اپنے لفافے میں ڈال کے اپنے آنکھوں کے سامنے رکھو۔ اگر ایک آدمی نے حنفی المسلک ہے، عصر کے بعد عمرے کا طواف کیا ہے، صفا مروہ دوڑ لے، 2 رکعت بعد میں پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ احرام بھی کھل جائے، عشاء کے بعد دوسرے دن پڑھ لے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے جی جو سامنے اونچی بلڈنگیں ہیں وہاں سے کھڑے ہو کے امام کے ساتھ نماز پڑھیں، اگر صف نظر آ رہی ہو تو نماز ہو جائے گی، اگر امام یا مقتدی صفیں نظر نہیں آتی ہیں تو نماز نہیں ہوگی، لیکن افضل یہ ہے کہ اپنی اپنی جماعت کا ہو۔ اگر کوئی گھر سے آئے عمرے کے لیے، میقات پہ آنے کے بعد عورت کو حیض آ گیا، لیکن اگر عورت نے حیض کی حالت میں نیت عمرے کی کر سکتی ہے، نیت کر لی تو بیٹھی رہے، یہ سمجھے میں احرام میں ہوں، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ پورا کر۔ جی کہ خانہ کعبہ کے اندر آدمی جدھر رخ کر کے نماز پڑھے ہو جاتی، حتیم میں نہیں ہوگی، کیوں؟ دیوار ہی نہیں آگے نا، مانے نہیں ہے نا، حتیم تو کھلا ہے، وہ تو کعبے کے اندر داخل ہو گئے تو وہ سمت محدود ہو گئی، اس لیے وہاں تو ہر طرف نماز ہو جاتی ہے، لیکن حتیم کے اندر کھڑے ہو کے کعبے کی طرف پڑھے۔ بھائی میں نے عرض کیا ہے نا کہ اگر حرم کے قریب کوئی بلڈنگ ہے، مثلا شرکا مکہ ہے، ہوٹل ہے، انٹر کانٹیننٹل ہے اور ٹاور بن رہے ہیں، وہاں ہم نماز پڑھیں اور اگلی صفیں ہمیں حرم کی نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جائے گی، یہ تو ابھی میں نے بتایا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اتنا بڑا فاصلہ درمیان میں ہو بلا وجہ وہاں اپنی جماعت کر لو۔ ہر بلڈنگ میں ماشاءاللہ مسجد موجود ہے۔ ہاں حج میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ صفیں نکلتے نکلتے ان عمارتوں کے ساتھ ٹکرا جاتی ہیں،
فاصلے نہیں ہوتے. اب اگر ہم وہاں پڑھیں گے تو سارا حرم خالی پڑا ہوا ہے. ایک ہے نماز کا ہو جانا، ہو تو جائے گی. جیسے کہ ایک قول ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا، امام دار الہجرہ کا، وہ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلَىٰ جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ. دیکھیں نا اللہ کے امام جو تھے نا فقہا، وہ پہلے سے اشارے کر گئے تاکہ امت کو مشکل پیش نہ آئے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جبل ابی قبیس پہ کھڑا ہے اور امام حرم میں نماز پڑھا رہا ہے لیکن اس کو مقتدی کی حرکات و سکنات نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جائے گی. ایک ہے نماز کا ہو جانا، جائز ہو جانا، لیکن ایک ہے کہ افضلیت اور عظیمت اور تقوی اگر آپ اتر کے نہیں آ سکتے یا ملازمت ہے، اجازت نہیں ملتی یا آنے جانے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، وہی مسجد ہے، جماعت کر لو اپنی، کوئی بات نہیں. وہ بھی مسجد الحرام ہے، اللہ کے حرم کے حدود میں ہے. سارا مکہ جو ہے یہ حد حرم ہے. جہاں بھی انشاءاللہ نماز پڑھو گے 1 کا لاکھ ملے گا. اچھا، اور بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ سارے مکے میں اگر ہم اکیلے نماز پڑھیں تو 1 کا لاکھ ملے گا. اگر ہم محلے کی مسجد میں چلے جائیں تو 25 درجے بڑھ جائے گا، یعنی 25 لاکھ ہو جائے گا. اور اگر ہم کعبے میں آ جائیں تو 27 درجے بڑھ جائے گا، یعنی 27 لاکھ ہو جائے گا. اس لیے جتنا زیادہ گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. اچھا، بعد امام تو ایک اور بڑی عجیب بات کی انہوں نے. وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ مسجد اقصی میں نماز جو ہے 500 کے برابر، اور میری مسجد میں 1000 صلاۃ 1000 ما سوا مسجد الحرام کے وہاں ہے 1 لاکھ. وہ فرماتے ہیں حضور نے 1 کے مقابلے پہ لاکھ نہیں فرمایا. بات سمجھیں، حضور نے فرمایا میری مسجد میں 1 نماز کا 1000 اور مسجد الحرام میں کتنا 1 لاکھ. وہ کہتے ہیں 1 لاکھ ضرب 1000. وہ کہتے ہیں 1000 کے مقابلے پہ لاکھ ہے نا، 1 کے مقابلے پہ لاکھ نہیں ہے کہ ہم 1 شمار کریں. لہذا 1000 ضرب 1 لاکھ کتنا ہو جائے گا؟ ہمیں تو حساب آتا نہیں نا، مولوی اور پیر کو حساب نہیں آتا. اس کی پتہ وجہ کیا ہے کہ وہ دنیا میں بھی بے حساب کھاتے ہیں، آخرت بھی بے حساب. دنیا میں بھی جو مال آیا نا فی امان اللہ، یہ نہیں پتا زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، ہدیہ ہے، حلال ہے، حرام ہے، رشوت کا مال ہے، کسی چور کا ہے، ڈاک. بس لاؤ صبح دعا کرو جی حضرت ماشاءاللہ بڑا پہنچا ہوا آدمی، علماء اولیاء کی خدمت کرنے والا آدمی. یہ پتہ نہیں وہ راشی ہے، ظالم ہے، ڈاکو ہے، وہ اسمگلر ہے، وہ حرام کا مال لے کے مولویوں کو کھلاتے. پوچھیں گے نہیں کبھی، اور جانتے بھی ہوں کہیں گے ٹھیک ہے جی ان کے لیے حرام ہے، ہمیں تو ہدیہ کیا ہے. اب جناب سمجھیں تو. اور اچھا، اس کے بعد بعض علماء فرماتے ہیں اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے اللہ چاہے اور بڑھا دے. وہ کہتے ہیں نماز پڑھنے والے کا بھی فرق ہے. ایک آدمی آتا ہے اس کو لاکھ کیا 1 بھی نہیں ملتا، اور ایک آدمی آتا ہے وہ 1 نماز پڑھ کے بھی مولا سے اپنا مقام لے جاتا ہے. یہ تو اپنے اپنے مقام پر ہے. غلبہ دین کی جد و جہاد ہر مسلمان پہ فرض ہے، بالکل فرض ہے. لیکن فرض کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو. طاقت ہے طاقت سے منع کرو، طاقت نہیں زبان سے منع کرو. زبان سے کہنے کی بھی طاقت نہیں تو دل میں برائی کو برائی سمجھو اور ان سے علیحدہ ہو جاؤ. کہتے جی کہ ہم نے پہلا عمرہ کرنے کے بعد سر پہ اس طرح پھروا دیا، اب دوسرا عمرہ کریں پھر بھی اس طرح پھرواؤ. اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ بندے نے گردن جھکا دی. جتنے دفعہ بھی عمرہ کرو گے اس طرح پھروانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں.
باقی طواف کر کے کسی کے لیے دعا مانگو، اللہ اس کو ثواب دیں گے۔ میں نے احرام کے ساتھ انڈر ویئر پہنا ہو، اگر پورے عمرے میں پہنے رہا ہے تو ایک بکری دم ادا کرو۔ یہ جب چادر باندھ رہے تھے اس وقت بھی تمہیں یاد نہیں رہا؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے نافذ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ پورا معاشرہ مسلمان ہو جائے، نظام خود بخود نافذ ہو جائے گا۔ اب دیکھو نا، ہم گھر میں 4 آدمی ہیں، ہم اگر اللہ کے حکم پہ چلنا شروع کر دیں، ہم کہیں بھی نماز پڑھیں گے، نماز ہوگی، روزہ رکھیں گے، روزہ ہو جائے گا، حرام نہیں کھائیں گے، فلم نہیں دیکھیں گے، زنا نہیں کریں گے، شراب نہیں، نظام تو نافذ ہو گیا۔